ہاروی وائنسٹائن کے جنسی استحصال کے کیسز کے دوران جنسی ہراسانی کے قابل ہونے کے بارے میں ان کے نظریہ کو بیان کرنے اور اپنے اس نظریہ کے بارے میں متعدد بیانات ٹویٹ کرنے کے لیے ٹیٹ کو توجہ ملی کہ جنسی زیادتی کے شکار افراد اپنے حملوں کی ذمہ داری بانٹتے ہیں۔ 2017 میں انہیں ٹویٹ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ افسردگی حقیقی نہیں ہے۔ ٹیٹ ایک آزادی پسند کے طور پر شناخت کرتا ہے۔ وہ ابتدائی طور پر آن لائن انتہائی دائیں بازو کے حلقوں میں انفوورس پر اپنی نمائش اور مائک، جیک اور پال جوزف واٹسن جیسی انتہائی دائیں بازو کی شخصیات سے واقفیت کے ذریعے مشہور ہوئے۔ وہ 2022 کے وسط میں بڑے پیمانے پر مشہور ہوئے اور اسے جولائی میں ڈونلڈ ٹرمپ اور COVID-19 دونوں کے مقابلے گوگل پر زیادہ بار تلاش کیا گیا۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے خود کو بیان کیا، "آپ مجھ پر بہتان نہیں لگا سکتے کیونکہ میں ابھی یہ بتاؤں گا کہ میں بالکل سیکسٹ ہوں اور میں بالکل ایک غلط عورت ہوں اور میں نے اب سے پیسے لیے ہیں اور آپ اسے نہیں لے سکتے۔" اس نے کہا ہے کہ خواتین ایک گھر میں ہوتی ہیں کہ وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی اور یہ کہ وہ مرد کو دی جاتی ہیں اور مرد سے تعلق رکھتی ہیں۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا کہ مرد 18 اور 19 کو ڈیٹنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ سال کی عمر کے لوگ کیونکہ ان کا کم مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات کا امکان ہے اور یہ کہ جو خواتین گھر میں نہیں رہتی وہ اقدال ہے۔ وائٹ ربن مہم، ایک غیر منفرد تنظیم جو مرد پر خواتین پر تشدد کی مخالفت کرتی ہے، نے ٹیٹ کے تبصرے کو انتہائی بدسلوکی اور اس کے نوجوان مرد سامعین پر اس کے ممکنہ طویل مدتی اثرات کو متعلقہ قرار دیا ہے۔ ہوپ ناٹ ہیٹ، ایک انسداد انتہا پسندی کی وکالت کرنے والا گروپ، زور دے کر کہتا ہے کہ ٹیٹ کی سوشل میڈیا پر موجودگی اس کے سامعین کے لیے دائیں بائیں کی طرف خطرناک راستہ پیش کر سکتی ہے۔ تنقید کے جواب میں ٹیٹ نے کہا کہ ان کے مواد میں خواتین کی تعریف کرنے والی بہت سی ویڈیوز شامل ہیں اور بنیادی طور پر اس کا مقصد اپنے سامعین کو مجموعی طور پر زہریلے اور کم قیمت والے لوگوں سے بچنے کی تعلیم دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک مزاحیہ کردار ادا کرتے ہیں اور کہا کہ لوگ ان کے بارے میں بالکل غلط بیانیوں پر یقین کرتے ہیں۔ نومبر 2022 میں ایلون مسک کے ذریعے ٹویٹر کے حصول کے بعد ٹیٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ 55 دسمبر 2022 میں ٹیٹ نے ماہر ماحولیات گریٹا تھنبرگ کو ایک ٹویٹ میں مخاطب کرتے ہوئے اپنی کاربن خارج کرنے والی گاڑیوں کی تعریف کی اور ان سے مزید معلومات دینے کے لیے ان کا ای میل ایڈریس طلب کیا۔ تھنبرگ نے جعلی ای میل ایڈریس resume@gtalife.com کے ساتھ جواب دیا۔ اس تبادلے کو ٹویٹر پر کافی توجہ حاصل ہوئی۔ 56 تھنبرگ کا جواب تیزی سے اب تک کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ٹویٹس میں سے ایک بن گیا۔ ٹیٹ نے انتہائی مردانہ، انتہائی پرتعیش طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پر بدنامی حاصل کی۔ 11 فروری 2023 میں دی گارڈین کے مطابق ٹیٹ برطانوی نوعمر لڑکوں میں مقبول ہے جو اس کے فکروں اور فلسفوں کی نقل کرتے ہیں۔ دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ برطانیہ میں تقریباً ہر والدین نے اس کے بارے میں سنا تھا اور والدین اور اسکول کے اساتذہ نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ وہ لڑکوں کو بدسلوکی اور جارحانہ رویے کا مظاہرہ کرنے کے لیے متاثر کر رہا ہے۔ ہوپ ناٹ ہیٹ کے 2023 کے سروے میں پتہ چلا ہے کہ 16 اور 17 سال کی عمر کے 10 میں سے 8 برطانوی لڑکوں نے ٹیٹ کا مواد دیکھا تھا۔ 16-24 سال کی عمر کے 45% برطانوی مردوں کا اس کے بارے میں مثبت نظریہ تھا، اس کے مقابلے میں 16-17 سال کی عمر کی 1% برطانوی خواتین۔ پابندی لگاتا ہے۔ ٹیٹ کے 3 ٹویٹر اکاؤنٹس مختلف اوقات میں معطل کیے جا چکے ہیں۔ 2021 میں ایک اکاؤنٹ جو اس نے اپنی سابقہ پابندی سے بچنے کے لیے بنایا تھا، ٹویٹر نے ان کی پالیسیوں کے برعکس تصدیق کی تھی۔ اس کے بعد اکاؤنٹ پر مستقل طور پر پابندی لگا دی گئی اور ٹویٹر نے کہا کہ تصدیق غلطی سے ہوئی ہے۔ نومبر 2022 میں اس پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اگست 2022 میں اسے ڈی پلیٹ فارم کرنے کے لیے ایک آن لائن مہم کے بعد ٹیٹ پر فیس بک اور انسٹاگرام سے مستقل طور پر پابندی لگا دی گئی، جس سے بعد میں 4.7 ملین فالوورز سے محروم ہو گئے۔
پیرنٹ کمپنی میٹا نے دعویٰ کیا کہ اس نے خطرناک تنظیموں اور افراد سے متعلق ان کی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے، جہاں ٹیٹ کے نام کو ہیش ٹیگ کے طور پر پیش کرنے والی ویڈیوز کو 13 بلین سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ اس نے اس بات کا تعین کرنے کے بعد اس کا اکاؤنٹ بھی ہٹا دیا کہ اس نے کسی فرد یا گروپ پر حملہ کرنے، دھمکیاں دینے، تشدد پر اکسانے یا بصورت دیگر غیر انسانی شکل دینے والے مواد پر ان کی پالیسیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے فوراً بعد یوٹیوب نے نفرت انگیز تقریر اور COVID-19 کی غلط معلومات سمیت متعدد خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس کے چینل کو بھی معطل کر دیا، اور بعد میں اس نے اپنا ٹویچ چینل حذف کر دیا۔ ٹیٹ نے یہ کہتے ہوئے پابندیوں کا جواب دیا کہ جبکہ ان کے زیادہ تر تبصرے سیاق و سباق سے ہٹ کر کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ انہیں کیسے موصول ہوا۔ میڈیا کی شخصیت جیک پال نے ٹیٹ کی جنس پرستی کی مذمت کی، لیکن اس پابندی کو سنسرشپ قرار دیا۔ ٹیٹ کا مواد مداحوں کے اکاؤنٹس کے ذریعے پابندی کے بعد فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر گردش کرتا رہتا ہے۔ پابندی کے بعد ٹیٹ پلیٹ فارمز اور رامبل پر چلا گیا، جس کی وجہ سے بعد میں مختصر طور پر ایپ سٹور پر سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کی جانے والی ایپ بن گئی۔